السلام علیکم دوستو، میں پھر سے حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ دوستو دیکھتے دیکھتے یہ میرا چوتھا ویڈیو ہے، اور آج کا ہمارا یہ ویڈیو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ ہے۔ دوستو واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے اپیل ہے کہ آپ ہمارے اس چینل مبلغ الاسلام کو لازمی کلک کریں، سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، تاکہ ہمارا تو ابھی نیا شروعات والا چینل ہے، مجھے آپ کا تعاون بہت ضروری ہے۔ آپ اس لیے ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہمارے ہر روز کے نئے واقعات کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائیں۔ تو چلو دوستوں، بنا کسی دیر کے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ دوستو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت مشہور صحابی ہیں، جو ڈھیر صحابی کے بعد میں بہت بڑے جاہدوں اور بڑے علماء میں بھی شمار ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسا علم ہے، انہوں نے ایسے علم کو حاصل کیا ہوا ہے جن سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہلے خبر پہنچی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی کو نبوت کے حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا، کہ ان کے بھائی کو بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، ان کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں۔ ان کے بھائی مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا، اور یہ کیسا کلام میں نے ان سے سنا ہے جو نہ شعر ہے، نہ شاعری ہے، نہ کہانیوں کا کلام ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مجمول بات کا تشفی نہ ہوئی، ان کی بات سمجھ نہ آئی، تو خود جا کر انہوں نے یہ طے کیا کہ میں خود جا کر حالات کا جائزہ لوں گا، اور سامان سفر تیار کیا اور مکہ مکرمہ نکلے۔ جب مکہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرم میں گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ جانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنے کا حالت بھی مناسب نہ سمجھا، کیونکہ مخالفت کا بہت زور تھا۔ تو شام تک اسی حال میں رہے۔ شام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے جو آ کر ادھر مکے میں ٹھہرا ہوا ہے۔ تو مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خبر گیری اور ان کی خدمت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ تھی، ان حضرات کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اس لیے ان کو اپنے گھر لے گئے، میزبانی فرمائی، لیکن ان کو پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ سمجھا کہ کون ہو، کیوں آئے ہو۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح پھر مسجد میں آ گئے اور دن بھر اسی حال میں گزارا کہ خود نہ کسی کو پوچھا، نہ کسی سے دریافت کیا، نہ جانتے تھے۔ غالباً اس کی وجہ سے یہ ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو پورے طریقے سے تکلیف دی جاتی تھی۔ ان کو خیال ہوا، شاید ان کو یہ خیال ہوا ہو سکتا ہے کہ حال معلوم نہیں ہوگا، اگر میں پوچھوں تو بھی حال معلوم نہیں ہوگا، اور بدگمانی کی وجہ سے تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے گھر لے گئے، اور بظاہر جس غرض کے لیے آئے ہیں وہ پوری نہ ہوئی۔ حضرت علی نے سوچا کہ شاید اس کی آنے کی وجہ پوری نہ ہوئی، اس لیے پھر رک گیا، اس لیے
پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلایا پلایا، مگر پوچھنے کی اس رات کو بھی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات کو پھر یہی صورت پیش ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ تم کون ہو، کس کام کے لیے آئے ہو، تمہارا کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اول تو ان کو قسم اور عہد پیمانہ دلایا کہ وہ بات کسی کو بتائے نہیں۔ اس کے بعد اپنی غرض بتائی کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اس شخص کے بارے میں اس کا حال جاننے آیا ہوں جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ مجھ پر آسمان کی خبریں آتی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور صبح کو، اور حضرت علی نے کہا کہ جب صبح کو میں جاؤں گا تو تم میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا۔ لیکن فرمایا حضرت علی نے مخالفت کا بہت زور ہے، اس لیے راستے میں مجھے کوئی شخص ایسا ملے جس کے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو کہ تم کو کوئی تکلیف ہوگی۔ تو حضرت علی نے فرمایا تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، تم سیدھے چلتے رہنا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں، جس کی وجہ سے تمہارا میرے ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، وہاں جا کر بات چیت ہوئی، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنے قوم میں چلے جاؤ، اور جب ہماری تعداد بڑھ جائے، ہمیں غلبہ ہو جائے، اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کافروں کے بیچ میں چلا کے پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرم میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھا۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، ان کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے ان کے اوپر لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ ابو ذر غفاری اگر مارا گیا تو شام کو جانے کا راستہ اور جا کے آنے کا راستہ بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کا بھی خیال ہوا کہ ملک شام ہی سے ہماری ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے با آواز جا کر مسجد حرم میں کلمہ بلند آواز سے پڑھا، اور لوگ ان کلمات کو سن کر تاب نہ لے سکتے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑتے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہارا تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ تو دوستو، یہ واقعہ ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں۔ دوستو، ان کی اور بھی بڑی تاریخ ہے، میں کسی اور ویڈیو میں ان کی باقی تاریخ کو بھی بتاؤں گا، ان کی زندگی کے معاملات اور ان کی زندگی کے واقعات۔ دوستو عزیزوں، ابھی فی الحال آپ سے جانے سے پہلے ایک اور درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل مبلغ الاسلام کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس کو خوب شیئر بھی کریں، لائک شیئر کمنٹ بھی کریں، اور ہمارے آگے بڑھنے میں آپ ہماری مدد فرمائیں اور ہمارا تعاون کریں۔ تو چلو دوستو، چلتا ہوں، دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔